بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا میں اکثر لوگ پریشان ہیں، اور اس پریشانی کی وجہ لوگوں کے ذہن میں مختلف آتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قسمت ہی ایسی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید مال و دولت کی کمی پریشانی کی وجہ ہے، لیکن اصل پریشانی کی جو وجہ ہے وہ دین سے دوری ہے، یہ دین کی خلاف ورزی ہے۔ جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو طبی اصولوں کی کسی جگہ خلاف ورزی ہوتی ہے، پھر انسان بیمار اور پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں پریشانیوں کی جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ دین پہ عمل نہ کرنا ہوتا ہے یا دین کے خلاف عمل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اچھائی برائی دونوں کے مادے رکھے ہیں، لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ انسان برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، اچھائی کی طرف خود بخود مائل نہیں ہوتا، اس کی طرف متوجہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائے۔ ان تمام کا مقصد یہی تھا کہ انسانوں کو اچھائی سے باخبر کیا جائے، متوجہ کیا جائے، برائی سے باخبر کیا جائے اور اس سے بچنے کی تلقین کی جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ جہاں کوئی برائی نظر آئے اس سے ہم روکنے کی کوشش کریں، اور جہاں کسی اچھائی کمی نظر آئے اس کی ہم تلقین کرنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ مایوس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی، کہنے سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور فلاں آدمی تو بالکل ہی بات نہیں مانتا، یا فلاں گناہ برائی بالکل نہیں چھوڑے گا۔ اس وجہ سے بہت سے شوہر بیویوں سے تنگ ہیں، بیویاں شوہروں سے تنگ ہیں۔ اچھا، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے، اور بعض اولاد کو شکوہ ہے کہ جی ماں باپ بڑا ظلم و زیادتی کرتے ہیں، مالک کو اپنے ملازم سے شکوہ ہے، اور مالک اور سرپرست سے ملازم کو شکوہ ہے۔ تو ان تمام برائیوں کا اور تمام پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ ہر کام کے بارے میں، یا جو ہماری پریشانی ہے اس کے بارے میں جو دین کی تعلیمات ہیں وہ ہم حاصل کریں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم کوشش کریں، تو بات اثر کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ اکیلے تھے، آپ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دعوت دی اسلام قبول کرنے کی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب آپ دیکھیں مذہب تبدیل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آپ کے کہنے کی وجہ سے کتنے لوگوں نے مذہب تبدیل کیا اور حق سچ کو تسلیم کر لیا۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو آپ چھوڑے گئے ہیں، یعنی ایسے افراد تیار ہو گئے تھے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ اور مثال بن گئے۔ تو دیکھ کہنے سننے ہی سے فرق پڑا ہے نا۔ آپ نے نہ تو کسی کی بےزتی کی، نہ کسی کو مارا، نہ تلواریں چلائی کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ نے ان کو نیکی کی تلقین فرمائی ہے، برائی سے منع فرمایا۔ تو قرآن کریم کی 20 آیات ہمیں اس طرح متوجہ کرتی ہیں کہ ہم بھی نیکی کی تلقین کریں، برائی سے منع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے اچھی کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ تو اللہ یہ فرما رہے سب سے اچھی بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی باتوں کی طرف، اللہ کے احکام کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف جو بلائے گا تو سب سے اچھی بات اسی کی ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں نا کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کیجئے، یاد دہانی کرائیے، اس لیے کہ نصیحت اور یاد دہانی ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ کبھی نفع جلدی دیتی ہے، کبھی ذرا دیر سے دیتی ہے، اور نفع تب دیتی ہے جب آدمی نرمی سے کہے، حکمت سے کہے، محبت سے کہے، خلوص سے کہے، اس بات کا اثر ہوتا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کی پابندی کیجئے۔ تو اس سے معلوم ہوا گھر والوں کو خاص طور پہ اچھی باتوں کی، نماز کی تلقین کرنی چاہیے، اور کس چیز کی تلقین کریں؟ اس کی تلقین کریں اس نیکی کی جس کا رواج نہیں ہے، جو لوگ جس پر عمل نہیں کرتے، اس برائی سے منع کریں جس میں لوگ مصروف ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں سورہ لقمان میں لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو جو نصیحتیں تھیں وہ نقل فرمائی، میں سے ایک نصیحت یہ تھی یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے پیارے بیٹے خود نماز قائم کرنا اور نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے منع کرنا، واصبر علی ما اصابک، زندگی میں آپ کو جو مصیبتیں پریشانیاں پیش آئیں ان پر صبر کرنا، ان ذالک لمن عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہیں، نیکی کی تلقین کرنا، نماز قائم کرنا، برائی سے منع کرنا اور صبر کرنا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف بلائے اور وہ نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے منع کرے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو جو جماعت یہ کام کرے گی، جیسے الحمدللہ علماء بھی یہ کام کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت یہ کام کر رہی ہے، تو انفرادی طور پہ بھی کام کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ نیکی کی تلقین کریں گے، برائی سے منع کریں گے، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ ایک اور آیت میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجی گئی ہے، اور تم نیکی کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، فرمایا کہ تمہاری اکثر سرگوشیوں میں اور کان بات کرنے میں اکثر خیر نہیں ہوتی، ہاں مگر جو آدمی صدقے کا حکم دے کہ صدقہ خیرات کرو، یہ نیکی کی تلقین کرے، یہ لوگوں کے درمیان صلح اور اصلاح کی بات کرے، تو اس کی بات خیر کی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو شخص بھی یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر یہ فرمایا خود بھی دین کا علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو، اور اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی تلقین کرو، دین کا علم سکھاؤ اور ان پر عمل کرنے کی تلقین کرو اور انہیں عمل کی طرف لے کے آؤ۔ تو دیکھیں یہ سب آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمیں بھی نیکی کی تلقین کرنی چاہیے اور برائی سے منع کرنا چاہیے۔ صرف شکوہ شکایت سے کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا۔ یہ آدمی بیمار ہو شکوہ شکایت کرتا رہے، دوا استعمال نہ کرے، پرہیز نہ کرے، اسے شفا نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ جو عام نیکی کی چیزیں ہیں وہ ہم دوستوں میں گھروں میں بیٹھ کے کہیں، بیان کریں۔ مثلا نماز پڑھنی چاہیے، اس کے بڑے فوائد ہیں، ہمیں سچ بولنا چاہیے، اس کے بڑے فوائد ہیں، ہمیں زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، زبان سے غلط بات نہیں نکالنی چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، دین کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اور اس کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ عام نیکی کی باتیں اور بنیادی چیزیں ہیں، یہ ہمیں اپنے دوستوں میں، گھروں میں، ہر جگہ بیٹھ کے یہ باتیں کرنی چاہیے۔ یہ نیکی کی باتیں ہیں، اس طرح عمل کرنے سے زندگی میں بہتری آتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔